چلیے آیت الکرسی کی تفسیر آج ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن. جی یہ ایک حیرت انگیز تفسیر ہوگی. چلیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی اعظم آیت، سب سے عظیم آیت پورے قرآن حکیم میں یہی ہے آیت الکرسی. اور نسائی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ النسائی وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مرا کی جنت میں پہنچ گیا. یہ فضیلت ہے اس کی یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ قرآن کی اعظم آیت ہے، سب سے عظیم الشان آیت، کہ جیسی آیت پورے قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اس میں 10 جملے ہیں، یعنی دیر آر 10 sentences in it. یہ دے پہلا جملہ جو ہے، پہلا سینٹنس یہ دعویٰ ہے اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید پر 12 دلیلیں دی ہیں. جی اس اعتبار سے بھی یہ آیت کریمہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور ایک اعتبار سے اور بھی عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ کے اتنے اسماء اور صفات ہیں کہ جتنے اسماء اور صفات کسی اور آیت میں نہیں ہیں. یوں یہ آیت کریمہ سب سے عظیم الشان آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی. چلیے دیکھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کیا معلوم ہوا کہ فَكُلُّ إِلَٰهٍ مِّن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ إِلَٰهٌ فَهُوَ مَعْبُودٌ بَاطِلٌ، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی الہ ہے وہ باطل ہے، اور اللہ کے علاوہ جس بھی الہ کی پرستش کی جائے وہ معبود باطل ہے. وہ خود باطل ہے اور اس کی عبادت بھی باطل ہے. ظاہر ہے کہ ایک ذات باطل ہے سرے سے، تو اس کی جب عبادت کی جائے گی تو اس کی عبادت بھی باطل ہوگی. جی تو قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے. اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے. الحی القیوم، الحی اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، حی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو موت نہ آتی ہو اس کو کہتے ہیں حی. الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی. تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ سورہ فرقان کی آیت سے الحی کی تفسیر کی گئی. جی القیوم، القیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز اسی سے قائم ہو اور وہ خود قائم ہو. جی جی ہر چیز اس سے قائم ہو، وہ کسی سے قائم نہ ہو. وہ قائم بے نفس ہی ہو اور قائم بغیر ہی بھی ہو، یعنی خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں قیوم. جی ایک مطلب اور بھی ہے، اے مستغن عن کل احد وکل احد مفتقر الیہ، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے
اور کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہ ہو. دیٹ از کالڈ قیوم. اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن حکیم سے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے جو قابل تعریف ہے. یہ القیوم کی تشریح ہے اور القیوم کی شرح ہے آیت کریمہ سے. تفسیر القرآن بالقرآن. اس کے بعد فرمایا گیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ کا مطلب ہوتا ہے ڈمی لینا جیسے ڈمی, یہ بھی نہیں آتی اس کو, اور نیند بھی نہیں آتی. اس لیے کہ نعاس یعنی اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دعا کر رہا ہو, اس سے کچھ مانگ رہا ہو اور وہ سو رہا ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جی معبود کو تو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے نا. ہے ہمارا معبود سوتا نہیں ہے تو عبادت کے لائق تو وہی. جو ڈوب جائے وہ کہاں عبادت کے لائق ہوتا ہے؟ لوگ کفناتے ہیں, دفناتے ہیں, منومن مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں, کہتے ہیں اب بابا دینے والے ہیں. دیکھیے یہ کیا تماشا ہے. جو زندہ ہو وہی دیتا ہے, جو مر جائے کہاں دیتا ہے, وہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے. اس ٹکڑے کی تفسیر القرآن بالقرآن سورہ رحمان سے. تفسیر القرآن بالقرآن فی سورۃ الرحمان. کیا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. کل یوم کل آن هو فی شان. ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے وہ. جی ہر لمحہ جب وہ ایک کام میں رہتا ہے تو اسے نیند کیسے آ سکتی ہے, اسے اونگ کیسے آ سکتی ہے؟ جس کو ہر لمحہ ایک کام کرنا ہو وہ بھلا سو کیسے سکتا ہے, اسے اونگ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی تفسیر سورہ رحمان میں کی گئی ہے. یسألہ من فی السماوات, کائنات کے ہر شے اس سے مانگ رہی ہے اور سو جائے تو کل یوم هو فی شان. کل یوم اے کل وقت اے کل آن, ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے. جب ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے تو اسے اونگ کیسے آ سکتی ہے؟ سوال کرنے والا در کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ سو رہا ہے. هذا لا يمكن. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن سے. تفسیر القرآن بالقرآن. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, آسمانوں, ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں, بہت غور سے سنو, متوجہ ہو. عام طور پر ایسا اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان یہ میں نے بنایا ہے, یہ میری ملکیت ہے. 7 زمینیں میں نے بنائی ہیں, یہ میری ملکیت ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے, ایک عجیب بات کہی گئی ہے. پہلے میں تمہید باندھ لوں کہ ایسا ہوتا ہے. ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث. ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہوتا ہے, گھر خرید لیا, لیکن فرنیچر لا یملک الاثاث, فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا. یہ ایک مفسر نے مثال دی, مجھے بہت اچھی لگی. پڑھ رہا تھا تفسیر کی ایک بک, تو اس میں دیا ہے. کیا لکھتا ہے؟ ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث ولا یملک ما فیہ. یعنی ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہے, یہ گھر میرا, ٹھیک, لیکن اس میں جو فرنیچر ہے وہ کسی دوسرے کا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرنیچر جو ہے یہ پورا ہے, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین میرے, وہ سب سمجھ میں آ جاتا آسمان اور زمین. یہاں چونکہ یہ عجیب آیت ہے لہذا عجیب بات کہی گئی ہے. عام طور پر گھر ایک آدمی کا ہوتا ہے, مگر فرنیچر کسی اور کا ہوتا ہے, اس کا نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے وہ سب فرنیچر وغیرہ جتنا ہے وہ سب میرا ہے, فرنیچر بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے, فرنیچر میرا ہے. کوئی کہے کہ آسمان اور زمین اس نے بنایا ہے, آسمان اور زمین اس کے, اور اس کے اندر جتنی چیزیں وہ کسی اور کے, لا 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 لا, فرنیچر میرا ہے, بولتا فرنیچر بھی میرا ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جی یہ جو مظروف ہے
مظروف کس کو بولتے ہیں؟ یہ گلاس جو ہے یہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. جی جی. یہ گھر ہے اور یہ پانی فرنیچر ہے. تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ گلاس میرا ہے، یہ فرما رہا ہے گلاس میں جو ہے اس کا جو کنٹین ہے وہ میرا ہے. اساس میرا ہے، یہ فرنیچر میرا ہے. کتنی جو کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے. یہ چونکہ آیت کریمہ عجیب ہے، لہذا یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میرے، لا، یہ کہا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ سب میرا ہے، سب میری ملکیت ہے. اور یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو میرا ہے، نہیں، میرا ہی ہے. جی، ظرف جب مقدم ہوتا ہے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ حصر پیدا ہو جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری ہی ہیں. اب جب سب میری ہی ہیں تو بابا کا ڈھونگ ہے، یہ سب کمانے کھانے کے دھندے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھا میں نے تو چیپ حرکت ہے پاگلوں جیسی. تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا پاگل آدمی، پتہ چلا نماز پڑھنا نہیں جانتا. بابا شف شف، نام بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک بھی نام صحیح نہیں ہوتا ان کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میری ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کائنات میں، آسمان و زمین میں، کنٹین میرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے. کون؟ حضرت ملک الموت. غوث اعظم نے وہ تھیلا چھین لیا. بتائیے کیا ہے یہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہے. جی، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا. جی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہمارا رب ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اس کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر. تمام سفارش اللہ ہی کی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اجازت دے گا تبھی بولے گا نا، سفارش کرے گا. ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا. اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعتیں سب اللہ کی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے. العلوم اربع، جی، نالج ہیز 4 کیٹیگریز، 4 قسمیں ہیں علم کی. العلوم اربع، علم کی 4 قسمیں. کیا؟ علم الحاضر، علم الماضی، علم المستقبل، اور علم ما لم یکن. علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، یہ ایک علم ہے. تو ایک تو ماضی کا علم، جو انسان کا ماضی ہے، پاسٹ ہے اس کا، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. حاضر، حاضر کا علم ہے اس کے پاس. فیوچر کا علم ہے. یہ تو 3 ہو گئے. چوتھا بہت سائنٹیفک ہے، علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، اس چیز کا بھی علم رکھتا ہے جو ہوا نہیں مگر ہوتا تو کیسا ہوتا. یہ میرا رب ہے. علم ما لم یکن، ایسی چیز کا علم جو ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہے ہمارے رب ہم کو دنیا میں لوٹا دے. اللہ فرما رہے نا، یہاں آنے کے بعد کوئی لوٹائے نہیں جاتا. دنیا میں مہلت عمل دی گئی تھی، انبیاء بھیجے گئے تھے، کتابیں بھیجی گئی تھی. کیا کیا تم نے؟ جھک ماری ہے تم نے، اور اب یہاں رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا دیا جائے بالفرض تب بھی وہ وہی حرکتیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں.
یعنی علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، اس چیز کا علم رکھتا ہے جو ہوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. یعنی ان کو اگر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو اس کا علم الا ای حال سیتصرفون، وہ کرتے کیا، الا ای حال، کیا ان کی حالت ہوتی اور کیا کرتے، الا ای حال سیتصرفون، کیا کرتے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے، عجیب و غریب علم ہے. ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. اللہ، علم کی چوتھی قسم ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی تفسیر کہ وہ ماضی کا علم رکھتا ہے، حاضر کا علم رکھتا ہے، مستقبل کا علم رکھتا ہے، علم ما لم یکن کا علم رکھتا ہے. اس کی تفسیر کسی بھی آیت سے کر سکتے ہیں آپ کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یا یہ کہہ سکتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ماضی میں جہاں تھے وہاں بھی تمہارے ساتھ تھا، حاضر میں تمہارے ساتھ ہے، مستقبل میں تمہارے ساتھ ہے، اور اگر ایسا ہوتا تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا. جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے، علماً اور قدرتاً وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے. لوگ گناہ کہاں کرتے ہیں؟ تنہائی میں، جہاں کوئی نہ ہو، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں. کسی نے کتنا اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ کتاب ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے نا، ہم سیریسلی کہاں لے رہے ہیں اس کو؟ سیریسلی صحابہ لیتے تھے، ان کی زبان تھی یہ. ہم لوگوں کو تو سمجھانا پڑ رہا ہے، وہ خود سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی. تو خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی منصف بھی ہے، فیصلہ بھی کرنے والا بھی ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارا حال، تمہارا ماضی، تمہارا مستقبل سب اس کے سامنے ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. بڑے بڑے سائنسدانوں کو بڑا ناز ہے، ہم نے موبائل بنا لیا، ہم نے راکٹ بنا لی، ہم نے میزائل بنا لی، ہم نے بڑے بڑے اسکائی لیبس بنا لیے. اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا عطیہ ہے. جی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ لوگ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے. جو علم اللہ دینا چاہے وہی سائنسداں کو ملے گا، اور جتنا دینا چاہے اتنا ملے گا. کینسر کی دوا کیوں نہیں ایجاد کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں؟ ابھی نہیں دے رہا ہے وہ، ابھی نہیں دے رہا ہے وہ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. گویا جو علم مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور جتنا دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو. تو گویا اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. یہ اس کی تفسیر ہے، یہ سورہ نساء کی آیت سے. اچھا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی بھی تفسیر آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. کرسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جسے محمد ابن ابی شیبہ اپنی کتاب العرش میں لائے ہیں، اور علامہ البانی اس کو الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے. اس کا مطلب روایت صحیح ہے. الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ مس سماوات السبع فی الکرسی الا
کحلقۃ بعرض فلاۃ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقۃ. اللہ کیا بات کہی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ چلا اللہ کے دو پیر ہیں جیسے دو ہاتھ. الکرسی موضع قدمین. کرسی اللہ کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے دو پیر ہیں. اور کہاں رکھتا ہے پیر کو؟ کرسی کے اوپر رکھتا ہے. کرسی کتنی بڑی ہے اس کی وسعت بتائی گئی حدیث میں کہ جیسے پورا ایک جنگل ہو, جنگل پورا بہت بڑا صحرا ہو, آدمی چلتے چلتے تھک جائے اور وہیں کہیں ایک چھلا پڑا ہوا ہو انگوٹھی کا. اللہ, ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے اس پورے صحرا کے مقابل میں, اس پورے ڈیزرٹ کے مقابلے میں چھوٹے سے رنگ کی کیا حیثیت ہے. ایک رنگ پڑی ہوئی ہو ان دا واسٹ ڈیزرٹ, ایک وسیع صحرا ہو, اس کے اندر ایک رنگ پڑی ہوئی ہو تو اس رنگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک صحرا کے مقابل میں. اللہ, تو آسمان اور زمین اتنے بڑے, معلوم ہے کتنی سیارے ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنی کہکشائیں ہیں. یعنی سائنسدانوں کے جو ناپنے کے پیمانے وہ تھک جاتے ہیں, دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ کتنی کہکشائیں کتنے. جب کرسی جہاں پیر رکھتا ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی مثال ایسے ہے پوری کائنات کے ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہے کرسی کے جتنا کہ انگوٹھی ایک صحرا کے مقابل میں. اور عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش ویسے ہی ہے جیسے کرسی کے مقابلے میں کہ کرسی انگوٹھی ہے اور عرش صحرا ہے. اللہ اکبر, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, ڈر جائے گا. دیکھ, سوچ کر کے ڈر جائے, سوچ کر کے ڈر جاتا. ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں جیسے صحرا ایک رنگ, اور عرش اور کرسی, کرسی عرش کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے اور عرش صحرا کی طرح ہے. تو عرش اس کے بارے میں فرمایا گیا الذی لا یقدر قدرہ الا اللہ. عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ الفاظ ہیں. کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے جی, ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتی کوئی چیز. کیا مجال سورج ذرہ برابر سر تابی کر سکے؟ آج نہیں نکلوں گا, آج نہیں ڈوبوں گا. ہمت ہے, ہمت ہے, اس کے قبضے قدرت میں. آدمی سمندروں کو دیکھتا ہے, اس کی لہروں کو دیکھتا ڈر جاتا ہے. وہ ٹائٹینک کو پتہ لگانے کے لیے ہم نے ایک سین دیکھا کیسے جا رہے ہیں اندر. اللہ اکبر, وہ جہاز کا ملبہ وہاں پڑا ہوا ہے ریکی جس کا. حیرت ہوتی ہے. رب تعالیٰ کو معلوم ہے کون چیز کہاں پر ہے, کتنی بڑی بڑی, کس کو کیا خوراک دینی ہے, رب کو سب معلوم, سب معلوم ہے اس کو. اللہ اکبر. وسع کرسیہ السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء محیطا ولا یؤودہ حفظہما. اللہ پر زمین اور آسمانوں کا سنبھالنا, اس کی حفاظت بھاری نہیں ہے. یہ اس میں یہودیوں کا رد ہے. یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور سنیچر کے دن آرام کیا, یعنی یہ تھک گیا تھا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے 6 دن کے اندر بنا ڈالی, اور تھکن تو چھوڑو, ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی. مس ٹو ٹچ, وما مسنا من لغوب, مس ٹو ٹچ, ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی. یہ ہمارا رب ہے. ساری چیزیں بنانے کے بعد تھکن چھو کر نہیں گئی. اندازہ لگائیے آپ کیسا ہے ہمارا رب. یہ اس کی تفسیر ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. علی کا مطلب ہوتا ہے کہ فاللہ فوق العالم, اس یونیورس کے پرے ہے. وہ اس یونیورس میں نہیں ہے, وہ اس یونیورس کے پرے ہے, عرش پر مستوی ہے. اس کی تفسیر الرحمن علی العرش استوى هو العلی, اس لیے کہ وہ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے, اپنے قہر کے اعتبار سے, اپنے غلبے کے اعتبار سے بلند ہے, اوپر کی طرف. تو وہ العلی کی تفسیر کیا ہوئی؟
وہو العلی کی تفسیر الرحمن والعرش استوى، اور عظیم کی تفسیر ہے وہو رب العرش العظیم، جی وہ رب عرش عظیم، اس لیے کہ عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق، مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. مخلوق بڑی ہو، عظیم ہو، تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. تو وہ رب عرش عظیم ہے، تو رب عرش عظیم ہے وہ، تو اس کی تفسیر ہوگی عظیم کی وہو رب العرش العظیم. جب اس کا عرش عظیم ہے تو عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق. جی یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے.